اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی دل کو موہ لینے والی سخاوت کی ایک داستان سناؤں گا۔ مدینہ میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ ایک اناج کے دانے کو ترس رہے تھے اور جن لوگوں کے پاس جائیدادیں تھیں وہ ان کو بیچ کر دور دراز کے علاقوں سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر لا رہے تھے۔ ہر طرف موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کر رہے تھے مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ زمین سوکھ کر بنجر ہو چکی تھی اور جانور بھوک سے مر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بہت دولت دی تھی اور وہ اس وقت مدینے کے بڑے تاجروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ایک دن گھر والوں نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ پر سستے داموں ایک باغ فروخت ہو رہا ہے، آپ وہ باغ خرید لیں۔ حضرت عثمان غنی درہم لے کر گھر سے باہر نکلے اور وہ باغ خریدنے کے لیے چل دیے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بوڑھے اور نوجوان بھوک سے مر رہے ہیں اور جانور بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ تو ان سے یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جو سب درہم لے کر گئے تھے وہ سب انہوں نے ان ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ تو اسی طرح خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچے تو گھر والوں نے پوچھا کیا باغ خرید آئے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، ہاں میں نے باغ خرید لیا ہے مگر جنت میں۔ کیا مطلب؟ گھر والوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے راستے میں لوگوں کو قحط کی وجہ سے بھوک سے تڑپتے دیکھا، مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ میں وہ پیسے جو باغ خریدنے کے لیے گھر سے لے کر گیا تھا وہ سب لوگوں میں بانٹ دیے۔ باغ پھر بھی خریدا جا سکتا ہے، باغ تو پھر بھی سب سیم بات ان لوگوں کی بھوک مٹانا ہے۔ وہ لوگ اب اللہ اس کے بدلے مجھے جنت میں ایک باغ دے گا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سخاوت پسند انسان تھے۔ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتے رہتے تھے۔ لوگ ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کو حضرت عثمان غنی کہہ کر بلاتے تھے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری اس چینل اسلامک سیریل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ بہت بہت شکریہ۔